السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو وفات کی خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تب ہی مل گئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بلا بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عیادت کے لیے تشریف لائیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رو پڑیں۔ پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا پڑیں۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ بات ٹال گئیں۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ایک مرتبہ پھر اصرار کر کے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مجھے اپنے وصال کی خبر دی، جس کو سن کر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، جس کو سن کر میں مسکرا پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی تمام تر توجہ عبادت الہی پر مرکوز فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کا ہر طرح سے دھیان رکھتی اور انہیں مختلف قسم کی نصیحتیں کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حتی الامکان کوشش کرتے کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدمہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکیں۔ آپ کی گریہ بزاری میں اب روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کو بھی موت کا بلاوا آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ان سے جا ملیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر صاحب شرم و حیا خاتون تھیں کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو ایک طرف بیماری کی تکلیف تھی لیکن دوسری طرف مرض سے بھی زیادہ یہ غم درپیش تھا کہ جنازہ کو کھلا لے جایا گیا تو لوگ اسے دیکھیں گے اور یہ بات حیاداری سے خلاف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا جس طرح آج کل عورتوں کا کھلا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے، ان کے اوپر ایک چادر باندھتے ہیں جس سے پردہ نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے حبشہ کے لوگوں میں دیکھا کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پر تازہ کھجوروں کی شاخیں منگوا کر چارپائی پر کمان کی مانند باندھ کر کپڑا ڈال دیتے ہیں، جس سے جنازے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ عورت کا جنازہ ہے اور پردہ بھی برقرار رہتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا اور تمہارے اور میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ مجھ سے فرمایا میں ان کے حجرے سے باہر چلی جاؤں، چنانچہ میں باہر چلی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ خداوندی میں مناجات شروع کر دی۔ میں نے حجرے کے دروازے پر کان لگائے تو آپ کو کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، میرے والد بزرگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اس شوق کے صدقے سے جو وہ میری ملاقات کا رکھتے ہیں، اور علی کے درد دل کے صدقے سے جو میری جدائی کے غم میں مبتلا ہیں، اور حسنین کرمین کے اس غم کے صدقے سے جو انہیں میری جدائی کی صورت میں انہیں ملنے والا ہے، اور میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے صدقے سے جو میرے غم کو برداشت نہ کر پائیں گی، تو میرے بابا جان کی گناہگار امت کو بخش دے اور ان کے حال پہ رحم فرما، ان سے عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ حضرت اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی یہ دعا جب سنی تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ جنازہ پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو ان دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا، یعنی انہیں آخر تک پردے میں رکھا گیا اور ان کی جنازہ یعنی انہیں آخر تک پردے میں رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ رات کے وقت پڑھائی گئی۔ سیدہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اس سلسلے میں 3 نام لیے جاتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی، لیکن کنز المال کی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اسرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد کسی نے جناب علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ فرمائیے تخت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کیسی بیوی تھی؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ ایک ایسے خوبصورت پھول کی مانند تھی جس کی خوشبو سدا بہار ہوتی ہے اور وہ مر جانے کے بعد بھی قلب و دماغ کو معطر کرتی ہے۔